اصل اللہ سے، اصل خالق اور مالک سے رشتہ ٹوٹا، جیسا کہ کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ رب کو چھوڑا تو سب کے غلام ہو گئے، رب کی غلامی کو چھوڑا تو سب کے غلام ہو گئے، رب سے ڈرنا چھوڑا تو سب سے ڈرنے لگے، ان سے بھی ڈر رہے ہیں، ان سے بھی ڈر رہے ہیں، ان سے بھی ڈر رہے ہیں، ان کو بھی پکار رہے ہیں، ان کو بھی پکار رہے ہیں، اور کوئی کام بھی آنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث بہت عظیم شان حدیث ہے، جسے بار بار دہراتے رہنا چاہیے، خود بھی سیکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھانا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ذہن میں پختہ ہو جائے، اللہ کی توحید اور ایمان، تقدیر پر ایمان، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اس بات کا یقین کر لو کہ اگر پوری دنیا اکٹھا ہو کر کچھ فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ تو جب کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، جو کرے گا اللہ ہی کرے گا، تو پھر کسی سے کیا امید رکھنا اور کیا ڈرنا اور کیا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اسی اللہ سے مانگنا۔ جو مصیبت، کوئی اگر تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے، کچھ مصیبت نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا جتنا اللہ نے تمہارے خلاف لکھ دیا۔ تو جب آدمی دوسری چیزوں میں بھاگتا ہے تو کیوں؟ یا تو تقدیر پہ اس کا ایمان صحیح نہیں، اور یا تو توحید پہ اس کا ایمان صحیح نہیں۔ تو دو مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کر کے پورا دین سکھا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، توہمات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد۔